نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بلا شبہ اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ یعنی ایک شخص مرنے سے پہلے وصیت کر گیا، لیکن اس کے بچوں نے وصیت کے کاغذ اٹھایا اور پھاڑ دیا کہ ہمیں نہیں دینا کسی اور کو کچھ، ہم سب خود ہی بانٹیں گے آپس میں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ سخت گناہ کی بات ہوگی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایک شخص لکھوا رہا ہے کہ میری طرف سے $1,000 فلاں کو دے دینا، اور وہ 1,000 کے بجائے 100 لکھ دے جان بوجھ کے کہ 100 فلاں کو دے دینا، کیونکہ عام طور پر ہم وصیتیں کس سے لکھواتے ہیں؟ اپنے بچوں وغیرہ سے۔ ہم، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سسٹم موجود ہے، لائر وغیرہ کے پاس آپ جاتے ہیں، ایک پراپر ول بناتے ہیں جو بھی، لیکن عمومی طور پر جنرلی اوور آل ان دا ورلڈ ہر جگہ یہ سسٹم نہیں ہوتا، تو وہ قریب ترین ہی، کبھی شوہر بیوی کو لکھوا رہا ہے یا بیوی شوہر کو لکھوا رہی ہے، یا باپ بچے کو لکھوا رہا ہے یا بچہ باپ کو لکھوا رہا ہے، وٹ ایور ریزن، تو اس میں یہ نہیں کر سکتے آپ کے لکھوانے والا جو لکھوا رہا ہے اور وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اس کو تبدیل کر دیں، اس وقت لکھتے وقت تبدیل کریں یا پھر بعد میں تبدیل کریں، پیپر ہی تبدیل کر دیں یا پھر اماؤنٹ تبدیل کر دیں یا وارث کا نام تبدیل کر دیں۔ مثلا وحیدہ کو دینا تھا تو ہاں مٹا دی، وحید بنا دیا اس کو، یعنی عبارت میں کوئی تبدیلی کر دیں یا ہاں بڑھا دی، تو یہ تبدیلیاں ٹیکسٹ میں، اماؤنٹ میں، سچویشن میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تبدیل کرنا تو منع کیا گیا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو وصیت لکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والا ناحق وصیت کر رہا ہے، اپنے وارثوں کے حق میں وصیت کر رہا ہے کہ میرا مال کا آدھا حصہ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، تو یہ تو غلط ہے۔ تو جنفن کا مطلب ہوتا ہے طرفداری، یعنی وہ ایک انڈیو فیور کر رہا ہے، کسی ایک کی طرف ٹلٹ ہو گیا ہے۔ او اثمن، یا گناہ جان بوجھ کے، پتہ بھی ہے یہ نہیں کرنا پھر بھی کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ فاصلح بینہم، تو پھر ان کے درمیان باہم اصلاح کرا دے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہاں پر خاص طور پر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کو تبدیل کیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی کر کے فوت بھی ہو چکا ہے تو اب کیا ہوگا؟ سب وارثوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ جو وصیت کی گئی تھی یہ غلط تھی اور اس کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے، تو اس تبدیل کرنے والے پہ پھر گناہ نہیں۔ ویسے تو تبدیل کرنا منع ہے، لیکن گناہ والی وصیت، مثلا کسی حرام جگہ مال دینے کے لیے اس نے کہا جو اس کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے، تو وارث بیٹھ کے اس کو درست کرے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسی کیسز آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے جہالت کی وجہ سے غلط وصیت کی، تو اب ہم بہن بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان کی قبروں کی آگ بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں، لیکن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں کیونکہ آپ دیکھیے دین کی اتنی تعلیم تو ہے نہیں، اور ہمارے یہاں عموماً لوگ خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کون پسند ہے، میرے قریب کون ہے، میری خدمت کون زیادہ کرتا ہے، مجھے کون زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اسی کو ہی سب کچھ دے جاؤں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین ہوں یا تمہاری اولادیں ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ بہتر ہے، تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچے، تو کون تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، کس کو دینا تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث بنے گا کہ وہ مال کو اور اچھی جگہ خرچ کرے۔
کیونکہ آپ دیکھیے نیک اولاد ہوگی تو نیک جگہ خرچ کرے گی تو وہ بھی ثواب ہوگا، لیکن اگر ناخلف لوگ ہیں تو وہ اس سے اور زیادہ غلط حرام کام کریں گے، حرام جگہوں پہ لگائیں گے تو وہ وبال ہی بنے گا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو وصیت کو اگر وہ غلط ہے تو تبدیل کرنا چاہیے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت 6 غلاموں کو آزاد کیا، موت سے پہلے۔ اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا، ٹوٹل پراپرٹی یہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ٹھیک ہے، یعنی جو بچے تھے، اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا، اور آپ نے سخت الفاظ کہے، یعنی تبدیل کروایا اس وصیت کو۔ یعنی وصیت زندگی میں بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہے، اور اگر زندگی میں پتہ ہی نہیں چلا اس کو، بعد میں ہی کھولی گئی، تو دیکھا یہ تو غلط وصیت ہوئی بھی ہے، تو وارث بیٹھ کے اکٹھے مشورے سے اس کو شریعت کے مطابق کریں۔ یہ سب کیوں؟ متقین پہ حق ہے، تقوی کی علامت ہے کہ آپ غلط چیز کو درست کریں۔ اور اس میں بعض اوقات یہ کہ کوئی بھی نہیں، حالانکہ آپ کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کیوں بری بنوں، میں کیوں کہوں، میں سب میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ عموماً اس وقت تانے بھی بڑے دینے لگتے ہیں لوگ۔ ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی پڑی ہے اور تم لوگوں کو وراثت تقسیم کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے، تم تو اسی انتظار میں تھے۔ یہ بہت عام باتیں ہوتی ہیں، تم اسی انتظار میں تھے کہ فلاں مرے اور جلدی سے تمہیں سب کچھ مل جائے۔ تو اس طرح کی بات، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو ایسی کوئی نصیحت کرتا ہے یا خیر خواہی سے امر بالمعروف کرتا ہے تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا سچویشنز ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس بات کی لومت اللائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈریں، اور حقداروں کو ان کا حق دلوائیں، ان کے حق میں بھی اچھا، ورنہ کیا آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے وراثت جتنی تقسیم ہونے میں جتنی ڈیلے ہوتی ہے اتنے مسائل بڑھ جاتے، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی وارثوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب وہ آگے اس کی اولاد مزید وارث بن چکی ہوتی ہے، ابھی یہ جھگڑا نہیں ختم ہوا تو ان بچے وہ کلیم کرنے کھڑے ہو جائیں گے، کہاں کہاں تک فساد جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جب تقوی آ جاتا ہے تو ہدایت بھی ملتی ہے، تقوی آ جاتا ہے تو جنت بھی ملتی ہے، تقوی آ جاتا ہے تو ساری نعمتوں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی، یعنی بہت رحمتیں اور برکتیں ان میں نازل ہوتی۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ زندگی میں بہت ضروری ہے، اور روزہ اللہ نے فرض کیا کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر یہ صفت آ جائے، اور جب یہ تقوی آئے گا تو آگ سے بھی بچاؤ ہو جائے گا۔ روزہ ڈھال ہے، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور روزے کا لفظ جو ہے سیام، سوم، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا، یعنی روزے کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ تزکیہ کا بہترین طریقہ ہے، اور روزہ کفایت کرنے والی فرض عبادت ہے، اور یہ سب سے منفرد عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، یعنی ایک چیز تمہیں آگ سے تمہاری رکاوٹ بن جائے گی روزہ، اور صدقہ کرو گے تو آگ بجھنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں ہمیں، اگر ہم نہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر اپنا ہی قصور ہے، ورنہ اس آگ سے تو انسان بچنے کے کئی بہانے، کئی طریقے ہیں۔ روزہ ایمان
اور ثواب کی نیت سے رکھنا چاہیے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا. جب ثواب کی نیت ہوتی ہے نا، احتساب جس کو کہتے ہیں، ایمان و احتسابن، تو جب ثواب کی نیت ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور پھر لعلکم تتقون، روزہ تقوی کس طرح پیدا کرے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا. بچنے کی، جب حلال چیز انسان اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے تو حرام سے بچنے کی قوت اندر آ جاتی، یعنی آپ کو ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اور اپنے اوپر ضبط نفس جس کو کہتے ہیں. کیونکہ سارا دن آپ پانی نہیں پی رہے، سیلف کنٹرول ہے کہ پانی کی پیاس بھی ہے پھر بھی نہیں پی رہے. اسی طرح بھوک لگے کچھ نہیں کھا رہے. اگر روزہ نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ آپ کو روکتی، تو روزے نے روک دیا. تو اگر تم اللہ کے حکم سے رکو گے تو یہاں گناہوں سے رکو گے، اور کل جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لیا جائے گا. پھر فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں. بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو اس آیت میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ چند دن ہیں، صبر سے کام لو اور روزے پورے کر لو. لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، جیسے بیماری ایک رکاوٹ ہے روزہ رکھنے میں، یا سفر کہ اس میں مشقت ہوتی ہے انسان کو، تو پھر کیا کرے؟ روزوں کی گنتی پوری کرے. اگر 29 کا رمضان تھا تو 29 روزے رمضان کے بعد پورے کر لے، گنتی پوری کرے. 30 تھا تو 30 پورے کرے. عربی مہینے نہ 31 کے ہوتے ہیں نہ 28 کے ہوتے ہیں، یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں جتنے دن کے روزے بنے اتنے روزے بعد میں بیماری اور سفر کی وجہ سے جو چھٹ گئے ان کو پورا کر لیں. لیکن یاد رکھیے کم بیماری میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے کوئی زکام ہو گیا یا ہلکا پھلکی تھکاوٹ ہو گئی، سر درد ہو گیا، اب آپ کہیں میں تو بیمار ہوں روزہ چھوڑ رہی ہوں، نہیں. اسی طرح ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ ہے دائمی بیماری. ایسی دائمی بیماری کہ جس میں ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں، اور روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ فدیہ دے دیں گے. اسی لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. ابن عباس نے اس کو یطوقونہ پڑھا ہے، جس کا مطلب ہے تکلیف اٹھا کے روزہ رکھتے ہیں. جو لوگ بہت تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں پھر وہ کیا کریں؟ روزہ چھوڑ دیں اور مسکین کو فدیے میں، مسکین کا ایک مسکین کا کھانا، ایک وجبہ، ایک میل جو اس کو کہتے ہیں. کھانے سے مراد صرف نہیں کہ چند کھجوریں دے دو، نہیں، ایک میل جس میں روٹی چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ اس کو سالن کے ساتھ یا جس طرح بھی وہ آپ اس کو دیں، یعنی ہر روزے کے بدلے. اور بہتر یہی ہے کہ فوڈ ہی دی جائے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو کسی مسکین کو 60 یعنی 30 روزوں کے کٹھے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. وہ ہر روز ایک ایک کھا لے اور وہ پھر اس کی مرضی، وہ کھانا کھائے یا کچھ اور کرے. آپ نے کھانا دینا ہے یا کھانے کے اندازے کے پیسے. اور پھر فرمایا کہ جو خوشی سے نیکی کرے، ومن فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا کام مشکل بھی ہو تو خوشی سے کرنے چاہیے. اور پھر صرف فرض روزے ہی نہیں ادا کرنے چاہیے، نفل روزے بھی رکھنے چاہیے. ہم؟ اور پھر صرف ایک مسکین کو کھانا ہی نہیں ضروری دینا، ایک کو تو لازم ہے دینا. ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا آپ 2 وقت کا بھی دے سکتے ہیں، آپ زیادہ مسکینوں کا بھی دے سکتے ہیں. ہم تو اسی کی گنتی میں پڑے رہتے ہیں. ایک وقت کا دیں یا 2 کا دیں، تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، ناشتے کا دیں یا ڈنر دیں، یا گوشت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی تحقیقات کرتے ہیں.
حالانکہ کیا ہے، ایک کھانا کہا گیا نا، ایک کھانا جو ایک وقت میں اگر تم جو بھی کھاتے ہو، ایوریج انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کتنا ہر روز ہم کھا رہے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ دے دو، یا کسی مسکین کو کھانے میں شریک کر لو، اس کو ساتھ بٹھا کے کھلا دو، یا پھر یہ کہ اس کے گھر پہنچا دو، پکا ہوا پہنچا دو یا کچا پہنچا دو، جیسے بھی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے روزہ چھوڑو مت، چھوٹے چھوٹے عذر سامنے رکھتے، کیونکہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ روزہ رکھو یہی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ ساری رخصتیں اور فدیہ اور یہ ساری یعنی آلٹرنیٹ تمہیں دے دیے گئے، لیکن پھر بھی اصل پسندیدہ چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کا فائدہ کتنا ہے تو پھر تم کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہ چاہو اور چھوڑنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک آیت میں کتنی ساری باتیں بتا دی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کا سارا دنیا میں آ گیا ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں، بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے، لوح محفوظ کا تو سب کو پتا ہے نا، آسمان دنیا پر اتارا گیا، یعنی سب سے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان، اس پر اتارا گیا، اور وہاں سے 23 سالوں میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، لیکن آغاز رمضان میں ہوا تھا، اور اس قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو اتنی عزت ملی، اور پھر دوسری وجہ اس میں روزے کے فرض عبادت کی ادائیگی ہے۔ لیکن شہر رمضان کیا ہے اس کی پہچان؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی کلام ہی نہیں، اس جیسی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں، لہذا اس کے ساتھ تو برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو پھر جس مہینے میں یہ نازل ہوا، جس رات میں یہ نازل ہوا، ان سب کو بھی فضیلت دی اللہ نے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جس رات قرآن نازل، اللہ نے اس رات کو اتنی عزت بخشی، اتنا بڑا مقام دیا کہ اب اس کے بعد تم اس رات میں جب عبادت کرو گے تو گویا تم 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت کر رہے ہو۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب۔ جس ہوتا ہے نا کہ کمپنیز اپنے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جس دن وہ کمپنی شروع ہوئی یا کوئی ان کو، تو وہ خاص سیل لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نیکیوں کے ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور پھر کرتے 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 آخری عشرے کی آخری طاق راتیں، سبحان اللہ، عبادت کی راتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، ان کا شوق رکھنا چاہیے، ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، پہلے سے مائنڈ بنانا چاہیے، پورے پلاننگ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ میں کس طرح ان راتوں کی عبادت کروں گی تاکہ مجھ سے اتنی بڑی خیر ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن بہرحال رمضان کی بابرکت رات میں قرآن کا نزول ہوا، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ کتاب مبارک،
جس رات میں اتری وہ مبارک، جس نبی پر اتری، جس قوم امت پر اتری، جس شہر میں اتری، یہ سب کے ساتھ برکتیں لگی ہوئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ، ہر رات میں قرآن کے کا دور کیا کرتے تھے، اور پچھلا سارا دہرایا کرتے تھے۔ اسی لیے پھر امت میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کم از کم رمضان میں ایک پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، اور یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ پھر ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رضا کے راستے بے حد آسان کر دے، اور جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ تمہارے لیے کسی فرض کی ادائیگی مشکل ہو تو تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دے، کنسیشن دے دے۔ یعنی کہیں تو اس نے تمہارے لیے فدیہ رکھا، اور کہیں رمضان کے بعد گنتی پوری کرنے کا رکھا، مختلف صورتوں سے تخفیف کر دی۔ وَلِتُكْمِلُوا، اور یہ صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر دین کے معاملے میں ہے۔ جیسے پیچھے قتل کے احکام میں آپ نے دیکھا کہ کتنی آپشنز ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی ہیں اور باقی بھی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ سبحان اللہ، یعنی کمٹمنٹ نبھاؤ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کام کو پورا کرنا، یہ انسان کو بڑی سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کام شروع کر لیتے ہیں، ادھورا چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کو بھی آپ شروع کریں اس کو تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، کہ آپ کا اینڈ کیسے ہوا اس میں۔ مثلاً آپ ساری نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات میں وضو توڑ دیتے ہیں، تو کیا آپ کو وہ فرض 4 ادا ہو گئے؟ نہیں، آپ کو پوری 4 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے، آپ کی نماز مکمل ہوتی۔ اسی طرح آپ نے سارا دن روزہ رکھا، افطار سے 10 منٹ پہلے آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے، کیا آپ کا روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ قضا دینی ہوگی۔ اب آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ افسوس کریں؟ افسوس کی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس سارے دن کی مشقت کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح آپ حج پہ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ احرام کی پابندیاں نہیں کرتے، یا اور اسی طرح کچھ خلل کر کے آ جاتے ہیں، یا لڑائی جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک حج میں لڑائی جھگڑے سے نہ بچا جائے تو حج مبرور نہیں ہوتا۔ ہاں؟ تو کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور پھر ادھورے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی دیکھے مجبوری معذوری اپنی جگہ، وہ تو یہاں سارے فرائض کے اندر ہے اور یہ بھی تخفیف ہے، لیکن سستی کے مارے بس کبھی کچھ کر لینا کبھی کچھ کر لینا، کسی کام میں استقامت نہ ہونا، کسی کام کو سنجیدگی سے نہ لینا، کسی کمٹمنٹ کو نہ نبھانا، تو اختتام اچھا کیا کریں اور اس کی دعا بھی مانگا کریں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، کہ اللہ ہمارے ہر کام کی عاقبت اچھی کر دے۔ زندگی کی ساری زندگی آپ نے نیکی کے کام کیے، بڑھاپے میں آ کے آپ نے غلط کام شروع کر دیے، تب تو جانے کا وقت آ گیا، اب یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ کبھی کسی نیکی پہ غرور نہ کریں، منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں میں تو یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی کروں گی، نہیں، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ دل پلٹنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت بدل جائے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، انسان کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی یہ توفیق، ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی، ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق یہ ہوتی ہے کسی کام کی توفیق مل جانا، اللہ نے راہ دکھا دی، یوں کر لو۔ وہ ہوتا ہے نا آپ کرتے کرتے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، سبحان اللہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کسی نیکی کے کام کا خیال آ جاتا ہے، تو وہ خیال ہی انسان کو سرشار کر دیتا ہے کہ اچھا
میں یہ کروں گی، اللہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے بھی گائیڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں، اسباب سے بھی کرتے ہیں۔ آپ کو ذہن میں کچھ الجھا ہوا ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو راہ بتا دیتے ہیں، یہ کر لو، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ساری چیزیں یہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے نیکی کے بعد کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے، تیری توفیق سے ہی میں نیک کام کے قابل ہوئی ہوں۔ کبھی تکبر نہ آئے، کبھی غرور نہ آئے، کہ کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، ایسا نہ ہو کہ نیکی کا غرور آ جائے اور پھر کرنے کی کر کے اس کو ضائع کر دے، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور تکبیر تکبر اللہ میں کیا ہے، رمضان کے آخر میں جب چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کرو، تکبیریں پڑھنی شروع کر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کی اچھائی بیان کر کے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے خوش ہوتا ہے، اس کو اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ یا رب تو بڑا ہے، تو نے توفیق دے دی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اللہ ما ہداکم، کس بات پر کہ اللہ نے ہدایت دے دی، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور شکر کیا ہے، دل میں بھی خوشی، عید کے دن خوش ہو جاؤ خوب، اور پھر زبان سے بھی اچھے کلمات، ایک دوسرے کو تقبل اللہ کی دعائیں، عید مبارک، میل ملاقات، تحفے تحائف، اور خوشی خوشی بچوں کے ساتھ بھی ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز، اور گھر کے اندر بھی، اور پھر نمازوں کی بھی پابندی، یہ نہیں کہ رمضان بھر تو تراویحیں بھی پڑھتے رہے اور عید کی صبح فجر بھی چلی گئی کیونکہ رات دیر تک عید کی تیاریاں ہوتی رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناشکری ہے۔ جس رب نے آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کے اور تراویح پڑھ کے نا جسم ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے، پھر عبادت مشکل نہیں لگتی، پھر بعد میں تہجد بھی مشکل نہیں لگتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس سے زیادہ ہوتا رہا ہے، تو پھر اس پہ اللہ اس نیکی کے عمل پر دوام اختیار کرے تاکہ شکر ادا ہو سکے۔ یہ جو آپ کی عید کی نماز ہے وہ بھی ایک شکرانے کا ہی، یہ نہیں کہا کہ شکرانے کی نماز ہے، لیکن وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح پھر آپ اس وقت کیا دیتے ہیں جانے سے پہلے؟ فطرانہ دیتے ہیں، یعنی وہ مال کا صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ اچھے اچھے کھانے بنا کے ہمسایوں کو ادھر ادھر کھلاتے ہیں، وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی اچھے ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا 100 کے دن گزار لوں، بور ہو رہا ہوں، یہ کچھ نہ بور ہو نہ ہونے دے، یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے عبادت کے بعد خوش ہونے کا موقع دیا، اگر گھر میں بور ہو رہے نکل جائیں کہیں، کہ بچوں کو لے جائیں تاکہ آپ کے، یعنی ہوتا ہی ہو نا کہ گھر کے اندر بعض اوقات وہی ایک دوسرے سے بچے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، کچھ اور ہونے لگتا ہے تو آپ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آؤٹنگ کروا دیں، کوئی ایسا کام کریں۔ الحمدللہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ عید کے دن بھی سو جاتے ہیں آرام سے۔ تو عید سونے کے لیے نہیں آئی، عید خوشی منانے کے لیے آئی، اور اگر گھر کے بڑے سو جائیں تو بچے بےچارے کیا کریں گے؟ آپ سوچئے، یہ ماں، ایسی مائیں بچوں پہ بڑا ظلم کرتی ہیں کہ جو ایسے مواقع پر خود آرام کر رہی ہوتی ہیں، سو رہی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو باہر لڑنے جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکٹھے مل کے کام کرنے میں جو خوشی ہے نا، وہ اکیلے اکیلے میں نہیں ہوتی، اور صرف اپنی مرضی کا کام کرنے میں بھی خوشی نہیں ہوتی کہ بس منمانی کی جائے ہر کام میں، کہ یہ میرا جو دل چاہتا ہے بس میں وہ کروں گی۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ قریب ہے، اس لیے اس کو اس سے دعا کرنی چاہیے۔ جب میرے بندے آپ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا
کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پکاریں، یا دور ہے تو ہم زور زور سے پکارا کریں، چلا چلا کے پکاریں؟ ہم؟ تو کیا بتایا گیا کہ رب کیا ہے؟ انی قریب، قریب ہے. ٹھیک ہے، وہ تو دل کے اندر کے حال کو بھی جانتا ہے، اور دعا سننے کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اور دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اور ہر پکارنے والے سے وہ قریب ہے. اور رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی اور قریب ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان اللہ کے قرب کو محسوس کرے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. یہ جو داعی ہے نا، اس کے ساتھ ال بھی لگا ہوا ہے، خاص پکارنے والا. قبولیت دعا کی شرائط ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط حرام سے بچنا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. تو اگر کوئی شخص جس کا کام کاروبار حرام کا ہے اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، تو پھر فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور اللہ کی اطاعت ضروری ہے. انہیں چاہیے یہ بھی میری بات مانے. یعنی اس اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم گناہ کریں تو دعا نہ مانگیں، استغفار کریں، دعا مانگیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کے کام کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ انہیں سیدھی راہ ملے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. لیکن انسان کو اپنے حال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے میں اللہ کے کتنے حقوق پورے کر رہا ہوں، میں کتنی فرما برداری کر رہا ہوں. اور پھر جب انسان صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی. صرف دعا کی قبولیت ہی نہیں، لعلہم یرشدون بھی ہوتا ہے، رشد و ہدایت بھی ملتی ہے. تو یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت ہے. دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں. دعا انسان کو ضرور فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو اترا ہے، مصیبت آ گئی ہے، اور جو ابھی نہیں اتری وہ بھی پلٹ جاتی ہے. دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، جس کے منہ سے دعا نہیں نکلتی. تو ہمیں خوب خوب اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. دعا سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر کسی کی زندگی سنور جائے آپ کی دعا سے تو اجر بھی لکھا جائے گا آپ کے لیے. لیکن دعا کی قبولیت جو ہوتی ہے نا، وہ تین طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ چیز اس کو دنیا میں ہی مل جاتی، دوسرے یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، تیسرے یہ کہ اس کے بدلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا قطع رحمی کی نہ ہو اور جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، یہ نہ کہے کبھی، یہ کبھی نہیں منہ سے نکالنا چاہیے. اور جہاں تک آخرت میں ذخیرہ ہونے کا تعلق ہے تو جب انسان وہاں پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے اس کے بدلے میں یہی سب کچھ ملتا، کیونکہ دنیا کا جو ملا وہ تو وہیں چلا ختم ہو گیا، اب یہاں جو ملے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہیں، یہ کہ اخلاص اور پوری توجہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگنا چاہیے. جو سوالی ہوتا ہے، جو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ کس طرح مانگتا ہے؟ اکڑ کے تھوڑی مانگتا ہے، بیک کرتا ہے. اور پھر تکرار سے، صرف ایک دفعہ نہیں، بار بار مانگنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے حیا والا ہے اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے. پھر اسی طرح حمد و ثنا اور درود پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. پھر جامع کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے، یعنی کم لفظوں میں
زیادہ چیز مانگنا. پھر اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنی چاہیے، اس کو پکار کے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مجیب یا قریب، اس طرح کر کے پکار کے دعا مانگنی چاہیے. نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کوئی بہت مشکل آ جائے تو یا اللہ وہ فلاں کام میں نے تیری خاطر کیا تھا، اگر وہ تجھے پسند تھا تو اس کے وسیلے سے تو مجھے میری یہ مشکل آسان کر دے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا. بس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ ان میں تقوی آ جائے. یاد رکھیے ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے کی اجازت اور بیوی سے مباشرت کی، اس کے بعد نہیں. یعنی ایک دفعہ سو گئے، عشاء پڑھ لی، بس ختم، رخصت ختم. سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. تو ظاہر ہے یہ پابندی سخت تھی اور مشکل کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت دے دی. یاد رکھیے کہ رمضان کے بارے میں جو مسائل اور فضائل اور یہ سب چیزیں، یہ کتابیں وہاں موجود ہیں. رمضان سے پہلے سب میں بانٹیے بھی اور علم بھی حاصل کیجیے، اور اس کی دعائیں وغیرہ بھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے اور کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کام کا یعنی اللہ کا حکم ماننے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، اور الٹیمیٹ ریزلٹ تقوی کی شکل میں کیا انسان کے اندر چیز آتی ہے، نیکی کا کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال ہوا یہ تھا کہ صحابہ میں سے ایک قیس بن سرمہ انصاری تھے. ہوا یہ کہ وہ افطار روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہے تو نہیں لیکن میں کہیں سے ڈھونڈ کے لاتی ہوں، کچھ بندوبست کرتی ہوں. تو وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے تو ان پہ نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے. یعنی بیوی جب تک واپس آئی سو چکے تھے. اب جب بیوی کھانا لائی تو وہ کہنے لگے ہائے تمہاری محرومی، کہ تم اب کھا بھی نہیں سکے. تو وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے. تو یہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی کے پاس جانا اور یہ کھانا پینا یہ سب کچھ کیا ہے، حلال ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اور پھر ہسبینڈ وائف کے رشتے کو چند لفظوں میں بہت خوبصورت انداز میں واضح کر دیا گیا. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، لہذا اس لباس کی حفاظت کرو، اس لباس کو خوبصورت بناؤ، اس تعلق کو اچھا ہونا چاہیے. لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے، انسان کے پردہ پوشی کرتا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے. لباس تحفظ کا باعث ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. لباس بیرونی ماحول سے انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے سردی سے، گرمی سے، اور اسی طرح کی گرد و غبار سے. تو اسی طرح پریشانی کے وقت میں انسان کو اپنے ساتھی کے لیے
ایک ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ سیکیور محسوس کرے، جس سے وہ اس کی وحشت دور ہو، اس کے اندر انس پیدا ہو۔ لباس انسان کی تکمیل کرتا ہے، انسان کو معزز بناتا ہے۔ ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی بیشی پوری کرتے ہیں۔ بیوی کے بغیر شوہر اور شوہر کے بغیر بیوی نامکمل ہوتے ہیں۔ دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے یعنی کہ کمپنسیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کی کمی کو۔ اور پھر لباس جو ہے یہ خوبصورتی کا باعث بھی ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ لباس کے اوپر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو اپنی پسند کا بنانے میں اور اس پہ کتنا کتنا وقت لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رشتہ کی تلاش اور یہ ساری چیزیں بھی وقت لیتی ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بہترین چیز جو کام کرتی ہے وہ صبر و برداشت ہے، عفو درگزر ہے، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے رویوں پر صبر کر جانا۔ ہاں اگر معاملہ بہت ہی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ نے آلٹرنیٹ یعنی کہ کئی سلوشن بھی رکھے ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا مطلب کیا ہے، یعنی جو اس آیت میں آیا ہے، کیا اس سے حقیقتاً دو دھاگے مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے دو دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو پھر تو تمہارا گدا بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی، یعنی تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے سیاہ اور سفید کو، دن اور رات کے الگ ہونے کا وقت۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو، یہ سحری افطاری کا وقت بتا دیا گیا۔ سحری میں تاخیر پسندیدہ ہے اور افطار کا وقت جو ہے ادھر سے جو ہی سورج غروب ہو، ساتھ ہی کر لینے چاہیے۔ افطار میں جلدی جو ہے یہ پسندیدہ ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت نہ کرو حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، لیکن کچھ وقت اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس میں دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں، یعنی مسجد میں ان کا کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں واضح کر دی ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، بچنے والی چیزوں سے بچیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔